بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس جلیل القدر صحابی کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ تاریخ میں یہ بات قلم بند ہو چکی ہے کہ ان کی ولادت ابا سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کعبے کے اندرونی منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں۔ اس دن خانہ کعبہ کا دروازہ کسی خاص مناسبت کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی انہیں درد شروع ہو گئی، اور وہ درد اس قدر شدید تھی کہ اس کے لیے کعبہ سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ فوری طور پر وہاں چمڑے کی ایک چادر منگوائی گئی جس پر انہیں لٹا دیا گیا، اور چند لمحے بعد انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ یہ خوشگوار بچہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام تھا۔ حضرت حکیم بن حزام کی پرورش شریف النسل، عظیم المرتبت اور خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ آپ عقل و خرد، طبی شرافت اور علمی فضل و شرف کے پیکر تھے۔ ان خوبیوں کی بنا پر قوم نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا اور حاجیوں کی خدمت کا منصب آپ کے سپرد کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گہرے دوست تھے۔ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت اور محبت مثالی نوعیت کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دلی اطمینان اور انتہائی خوشی محسوس کرتے۔ ان کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو پھر اس رشتے کی وجہ سے تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اتنے گہرے اور مخلصانہ تعلقات و روابط کے باوجود آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت حکیم بن حزام فتح مکہ کے دن مشرف اسلام ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک معاملہ فہم دانشور، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی ہونے کا شرف حاصل تھا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے اور آپ کی ہدایت کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب آتی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی تاخیر سے اسلام قبول کرنے سے جیسے آپ متعجب ہوئے، انہیں خود بھی تعجب ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر سے کام کیوں لیا، وہ حلاوت ایمانی کا مزہ چکھنے سے اتنی دیر محروم کیوں رہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر بے انتہا شرمندہ تھے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں گزارا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک روز بیٹے نے دیکھا کہ ابا جان زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بہت سی باتیں ہیں بیٹے، ہر بات پر مجھے رونا آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر سے کام لیا، جس کی بنیاد پر درجات اور خیر و بھلائی کے حصول سے محروم رہا۔ اب میں زمین کے وزن کے برابر بھی خالص سونا راہ اللہ میں خرچ کروں تب بھی ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن پر پہلے اسلام قبول کرنے والے فائز ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدر اور احد کی غزوات سے بچا لیا، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اور کسی بھی موقع میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے باہر پاؤں نہیں رکھوں گا۔ لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر باہر لایا گیا اور مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں قریش کی ہم نوائی کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر
سرداران قریش کی طرف اٹھتی تو میں یہ سوچتا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنی قوم پر ان کا رعب و دبدبہ بھی ہے، قریش میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان خیالات کے آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور پھر میں قریش کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا۔ کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد اور بڑوں نے ہلاک کر دیا، بیٹا بتاؤ پھر میں کیوں نہ روں؟ جس طرح ہم حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر تعجب کناں اور محو حیرت ہے، جس طرح وہ خود تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر متعجب ہی نہیں بلکہ نادم و پریشان ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تعجب تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زیرک اور دانشمند انسان پر اسلام کی خوبیاں مخفی ہیں، وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت نہ کر سکے۔ فتح مکہ کے دن ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، مکہ میں 4 ایسے اشخاص موجود ہیں، میں ان کے شرک بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عطا بن اسید، زبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہم۔ اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا، جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائیں اور اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیں وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہم کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے آج کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان دنوں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ کے بالائی علاقے میں تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کے عقل و دانش پر غالب آ گیا، وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ انہوں نے اپنے دل سے یہ قطعی عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں اپنے دور جاہلیت کی حماقتوں کا مداوع کروں گا، اور جس قدر میں نے مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا، اس سے بڑھ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا۔ واقعی انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائی۔ دار الندوہ وہ پرشکوہ تاریخ عمارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورہ کیا کرتے تھے، جس میں صنادید قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، وہ عمارت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلا دینے کی خاطر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا، چچا جان، آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ دیا، آپ نے یہ کیا غضب کیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا تیری سوچ پر مجھے از حد افسوس ہے، اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیا میٹ ہو گئیں۔ سنو، میں نے اسے اس لیے بیچا ہے کہ اس کی قیمت سے جنت میں گھر خرید سکوں۔ میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور اپنے ساتھ 100 صحت مند اور موٹی تازی اونٹنیاں لیں اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ زیب معلوم ہو، اور سب اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔
دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈالے ہوئے تھے ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تیسرے حج میں 1000 بکری مینا میں رضا الہی کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور زیادہ عطا کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ آپ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے، جو دلی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے قطع و لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے پر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا، آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے یہ قسم پوری کر دکھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کئی بار بیت المال سے حصہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے بار بار حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔